मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम फिल्म का यह आइकॉनिक सीन तो आप सभी को याद होगा, जब कैप्टन अमेरिका फिल्म के विलन थानोस से हारने लगता है तो उसकी मदद करने के लिए अचानक से इसके बाकी साथी मुख्तलिफ पोर्टल से बाहर निकलकर मैदान जंग के अंदर आते हैं, जहां पर ये पहले से मौजूद था। अक्सर लोगों को लगता होगा कि कोई फिक्शन या सिर्फ तस्वराती कॉन्सेप्ट है जिससे फिल्म को इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल बनाने के लिए दिखाया गया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक प्योर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे वार्म होल्स कहा जाता है। और 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान आइंस्टाइन को यकीन था कि एक ना एक दिन हम इंसान इन वार्म होल्स या फिर पोर्टल्स को तलाश कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी मौत से पहले 1915 के अंदर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसके अंदर ब्लैक होल जैसे किसी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का उन्होंने कुछ इस तरह से इशारा दिया कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ज़रूर मौजूद होना चाहिए जिसकी ग्रेविटी का असर इस कदर ज़्यादा हो कि वो अपने आसपास मौजूद हर एक चीज़ को खींच कर अंदर निकल जाए, इवन के लाइट को भी। इस वक्त तक ये सब कुछ मैथ्स कैलकुलेशन की बुनियाद पर अंदाजे थे, लेकिन पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने अप्रैल 2019 के अंदर जब पहले ब्लैक होल की तस्वीर को कैप्चर किया जो 55 लाइट ईयर्स दूर एक M87 गैलेक्सी के दरमियान में मौजूद था, तो दुनिया हैरान रह गई। ब्लैक होल्स दरअसल स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर कर्व की वजह से बनते हैं। जैसे कपड़े के अंदर एक इंतहाई वजनी चीज को डाल दें तो इसके आसपास मौजूद चीजों को अपनी ग्रेविटी से खींचने लगता है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन ब्लैक होल्स ही नहीं, बल्कि इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट यानी वार्म होल्स की मौजूदगी पर भी आइंस्टाइन को बहुत यकीन था, क्योंकि इनका मानना था कि स्पेस के अंदर ऐसे सुराख मौजूद हो सकते हैं जहां पर आप एक तरह से कदम रखकर जब इसके अंदर दाखिल हों तो बिल्कुल इसी लम्हे दूसरे वार्म होल से बाहर निकलकर लाखों, करोड़ों, अरबों किलोमीटर का फासला तय कर चुके हों। इन वार्म होल्स के जरिए आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के अंदर यानी 7 आसमानों तक एक लम्हे के अंदर सफर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी डायमेंशंस के अंदर भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी दुनिया जहां पर जिन्नात आबाद हैं, क्योंकि हमारी 3 डायमेंशन दुनिया से हटकर किसी और डायमेंशन के अंदर मौजूद हैं। हम इंसान 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर रहते हैं, यानी इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम सिर्फ दाएं बाएं, आगे पीछे या फिर सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, जबकि 4th डायमेंशन है टाइम। वार्म होल के जरिए इस 4th डायमेंशन यानी टाइम के अंदर भी सफर मुमकिन है, यानी हम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के अंदर इसके जरिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि वार्म होल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइंस के अंदर एक चीज को कानून या फिर हकीकत तभी माना जाता है जब इसे फिजिकली तौर पर बार बार तजुर्बात के जरिए हम साबित कर सकें, और इसलिए आज तक वार्म होल सिर्फ एक थ्योरी है, कोई कानून या लॉ नहीं। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, इसके अंदर कई मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को इस्तेमाल किया, जिसके कई पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। और एक सॉल्यूशन इसका ब्लैक होल्स की सूरत के अंदर 100 साल पहले ही निकाला गया था, जो कि बिल्कुल सच साबित हुआ। और दूसरा सॉल्यूशन था आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या फिर वार्म होल्स। 1935 के अंदर आइंस्टाइन और उसके साथी नेथन रोजन ने बताया कि स्पेस टाइम के अंदर दरअसल वार्म होल्स के ब्रिजेस मौजूद हो सकते हैं, जो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से को शॉर्टकट तरीके से जोड़ते हैं, इतना शॉर्टकट तरीके से कि जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। और इन्हीं को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या फिर वार्म होल्स का नाम दिया गया। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेपर पर A से B तक जाने का रास्ता मौजूद है, जो कि बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर है। अब अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करके इन दोनों रास्तों को आपस के अंदर मिला दूं तो ये टाइम एक साथ इकट्ठे होकर एक ऐसा रास्ता बना देगा जो कि लम्हों के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देगा। अब ये सफर कितनी देर के अंदर करेंगे ये इन वार्म होल्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जो कि जितनी ज्यादा होगी आप इतना जल्दी एक जगह से दाखिल होकर दूसरी जगह से बाहर निकलेंगे। और अगर ये हद से ज्यादा होगी तो अब इसके अंदर नेगेटिव टाइम लगेगा, यानी टाइम ट्रैवल, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने के अंदर तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि एक वार्म होल के बनने के लिए हमें इतनी शदीद तरीन ग्रेविटी चाहिए होगी जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर इतना बड़ा कर्व कर दे कि इसका दूसरा हिस्सा किसी और यूनिवर्स के अंदर जाकर खुले, जैसे कि मशहूर हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। जब कुछ साइंटिस्ट जमीन पर मौजूद एक वार्म होल से दाखिल होकर अरबों किलोमीटर दूर एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक कायनात के अंदर इस कदर ग्रेविटी सिर्फ ब्लैक होल्स के पास ही मौजूद है, जो कि स्पेस टाइम के अंदर इतना ज्यादा कर्व कर देते हैं कि इसे वार्म होल या फिर हॉरिजन ब्रिज के अंदर बदल दें। और इसीलिए अब ब्लैक होल के बाद व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट भी पेश किया गया है, यानी जो शख्स भी इस ब्लैक होल के अंदर खिंचा चला जाएगा तो इसके जरिए बाहर एक व्हाइट होल के अंदर किसी और यूनिवर्स के अंदर निकलेगा। और ये व्हाइट होल ब्लैक होल का टोटली ऑपोजिट है, यानी चीजों को खुद से दूर धकेलते हैं। और जाहिर है कि ब्लैक होल्स की तरह ब्लैक नहीं होंगे, बल्कि इंतहाई रोशन होंगे और कायनात के अंदर कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। अगर ऐसा ना होता, यानी ब्लैक होल्स के मुकाबले में व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट मौजूद ना होता, तो प्रैक्टिकली तौर पर जब आप ब्लैक होल के अंदर एक बार जाकर अंदर फंस जाते तो हमेशा के लिए बिल्कुल वहीं पर रुक जाते, कभी भी इससे बाहर ना निकल पाते।
لیکن وائٹ ہول کا کانسیپٹ بھی ابھی تک ایک تھیوری ہے جسے ثابت کرنا بھی باقی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسانی لکھی ہوئی تاریخ کے اندر ان وارم ہولز کا ذکر ایک حیرت انگیز واقعے کی صورت میں لکھا ہوا ہے تو آپ کیا یقین کریں گے؟ 14 اپریل 1561 کے اندر جرمنی کے شہر نیورمبرگ کے اندر پیش آیا ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو حیرت کے اندر ڈال دیا۔ یہ جرمنی کا بہت بڑا شہر تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ کے اندر آج بھی اس کا ریکارڈ ایک پینٹنگ کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مقامی لوگوں نے بھی باقاعدہ ایک پمفلٹ کے اندر اس کو چھاپ کر بتایا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ صبح کے 4 سے 5 بجے کے درمیان ہم نے آسمان کے اندر انتہائی خوفناک نظارہ دیکھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آسمان پر سورج کے آس پاس سرخ رنگ کے دائرے نظر آنا شروع ہوئے اور وہ پھر ایک کے بعد ایک گول چیزیں نظر آنے لگی، جس کے اندر کچھ کا رنگ تو کالا تھا جبکہ کچھ کا رنگ بالکل سرخ تھا۔ یہ عجیب و غریب نشانوں کی صورت میں تھی اور بالکل ایک دوسرے سے الگ لگ رہے تھے۔ یہ تعداد کے اندر 1-2 نہیں بلکہ کئی 100 تھی، کوئی سلینڈریکل، کوئی سفیریکل اور کچھ کراس جیسی تھی۔ ان سوراخوں یا ہولز میں سے کچھ لوگ نکلے جو کہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ کون شخص جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ آخرکار ایک بڑے نیزے نے مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرنا شروع کیا جو کہ آگے چلتا جا رہا تھا، اور اچانک سے کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ سارا منظر ایک دم سے ہماری نظروں کے سامنے سے بالکل غائب ہو گیا۔ اب بظاہر آج تک تو اس واقعے کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم کامن سینس کا استعمال کریں اور سورج اور اس کے آس پاس موجود گول، سلینڈریکل یا کسی اور شیپ کے سوراخوں کو یا ان کی نشانیوں پر غور کریں تو ہم ان کو وارم ہول کہہ سکتے ہیں، جو کہ اچانک سے ظاہر ہوئے اور پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد اچانک سے غائب بھی ہو گئے۔ عقلی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کے انسان تھے جو کہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گئے تھے کہ انہوں نے وارم ہول سے سفر کرنا اور وقت کے اندر پیچھے جانا بھی سیکھ لیا تھا، لیکن اب کیونکہ ایک قانون قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے تھے لہٰذا خود ہی ایک دوسرے کو جنگ کے اندر ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن کسی گلچ یا خرابی کی وجہ سے یہ ماضی کے اندر یا پاس میں جا کر انسانوں کو یہ تمام منظر دکھا دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم خاص طور پر معجزات پر غور کریں تو ہمیں وارم ہولز کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیشہ معجزات کے لیے بھی کسی نہ کسی فزیکل میڈیم کو استعمال کروایا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا مبارک دیا گیا وہ عصا ہی اسدحا کے اندر بدلا کرتا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ وہ اسدحا اشارے سے سامنے ظاہر ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے جب کعبہ پر ابراہا کے لشکر نے حملہ کیا تو آسمان پر اڑنے والے ابابیل پرندوں نے اپنی چونچ کے اندر پتھر لا کر اس کی فوج کے اوپر پھینکے جو آگ کے انگارے بن کر اس تمام فوج کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بارش، طوفان، آندھی یا پھر پتھر ایک آسمانی راستے کے ذریعے یا پھر ایک میڈیم کے ذریعے نازل ہوئے، اور یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا تو وہ بھی کسی میڈیم کے ذریعے تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق جیسی تیز ترین سواری دی گئی، ورنہ اللہ کا تو کن فیکون کر دینا ہی کافی تھا۔ فرشتے زمین پر اور آسمان کے اندر جو سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور باقی پیغمبروں کے پاس وہی لے کر ان کی مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو فوراً سے پہلے جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا، نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے، قوم عاد اور سمود کو عذاب دیا، قوم لوط کو تباہ کیا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا اصل مقام 7ویں آسمان پر موجود بیت المعمور یعنی کعبہ کی طرح کا ایک اور کعبہ جو کہ 7ویں آسمان پر موجود ہے، اسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ دن رات بس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 7ویں آسمان سے زمین پر آنے کے لیے ان کو بھی کوئی فزیکل میڈیم استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی، جو کہ کامن سینس کے مطابق کسی نہ کسی فزیکل میڈیم یا پھر پورٹل یا وارم ہول کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ ہماری زمین سے دوسری گلیکسی تک کا راستہ صرف 1,00,000 لائٹ ایئر سے زیادہ ہے، یعنی 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے بھی، جو کہ سپیڈ آف لائٹ یا کائنات کے اندر سب سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرنے والی چیز ہے۔ اس کے مطابق بھی ہمیں اس گلیکسی تک پہنچنے کے لیے بھی 1,00,000 سال کا ٹائم لگے گا۔ اس طرح کی خربوں گلیکسیز ایک یونیورس یا آسمان کے اندر موجود ہیں، تو 7 آسمانوں کے سفر کا اندازہ لگائیں۔ اب فرشتے کیونکہ نورانی مخلوق ہیں اور وہ کوئی فزیکل جسم نہیں رکھتے، لہٰذا وہ سپیڈ آف لائٹ یا پھر اس سے بھی تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کسی میڈیم کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میڈیم ایسا موجود ہے جو کہ آسمان سے زمین پر رابطے کے لیے موجود ہے، جو کہ وارم ہول سے کسی نہ کسی طرح سے ملتا جلتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر سیلاب کی تباہی کا ذکر کیا تو لفظ آسمان کے دروازے کو کھول دینے کا ذکر کیا، یعنی ایک ایسا پورٹل یا راستہ جہاں سے یہ پانی کسی دوسری جگہ سے زمین پر اتارا گیا۔ یہ ممکن ہے کہ زمین کے سمندر سے اٹھا کر آسمانی دروازے سے زمین پر شارٹ کٹ طریقے سے اتارا گیا، لیکن اس قرآنی آیات سے ایک بات تو ثابت ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی فزیکل راستہ، کوئی نہ کوئی وارم ہول یا شارٹ کٹ راستہ ضرور موجود تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آسمانی دروازوں کو کھول دینے کی ٹرم کو استعمال نہ فرماتے۔ سفر معراج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے ساتھ ہی کسی راستے یا پورٹل یا وارم ہول سے گزر کر ایک رات کے اندر یہ سفر مکمل کیا،
حالانکہ آپ نے ایک نہیں بلکہ 7 آسمانوں کا سفر کیا، لیکن ساتھ ساتھ براق جیسی سواری کا بھی ذکر فرمایا جس کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کن فیکون پر قادر ہے، ڈائریکٹلی کوئی بھی حکم دے کر انسانوں کے لیے کوئی بھی کام پاسبل کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول کو براق جیسی سواری کی کیا ضرورت تھی، یعنی ایک فزیکل میڈیم کی؟ اور ظاہر ہے کہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول ایک فزیکل میڈیم جیسی سواری پر موجود تھے تو آسمانی راستوں کو کھولنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وارم ہول یا کوئی فزیکل میڈیم ضرور موجود ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے سفر معراج پر آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات کی، جو کہ وہاں پر زندہ موجود تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور وہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک زندہ پیغمبر کا دوسرے آسمان سے دمشق کی ایک جامع مسجد پر ایک سفید روشنی اور سفید لباس کے ساتھ نازل ہونا کہ فرشتے ان کے آس پاس موجود ہوں اور ان کو حفاظت کے ساتھ وہاں پر پہنچا کر واپس چلے جائیں، کیا یہ راستہ بنا کسی فزیکل میڈیم کے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سفید روشنی کی موجودگی خاص طور پر وارم ہولز کے دوسرے حصے یعنی وائٹ ہولز کی طرف اشارہ نہیں کرتی؟ جتنی بار بھی فرشتوں کو زمین پر جانے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ آگ کے ابراہیم علیہ السلام کو چھونے سے پہلے انہیں حفاظت سے باہر نکال لو۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ٹائم کا کانسیپٹ صرف ایک فزیکل میڈیم پر ہی اپلائی ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور طائف کے لوگوں نے جب آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کا زمین پر آ کر فزیکل جسم کے اندر موجود ہو کر انسانوں کی جادو کے ذریعہ آزمائش کرنا، لوط علیہ السلام سے انسانی شکل کے اندر آ کر فرشتوں کا ملنا، یہ سب کے سب واقعات کسی نہ کسی فزیکل میڈیم سے آسمانوں کے زمین پر جڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، جو کہ آسمانی دروازوں یا پھر پورٹلز کی صورت کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے بارے میں ہم شاید ابھی تک نہیں جانتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5610 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج پر میں نے 4 نہروں کو دیکھا، 2 نہریں ظاہری تھی جبکہ 2 باطنی۔ دریائے نیل اور دریائے فرات 2 ظاہری نہریں ہیں جو کہ جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جبکہ باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دریا یا جنت کی نہریں جو کہ جنت سے آ رہی ہیں زمین پر کسی نہ کسی میڈیم سے جڑی ہیں، اور وہ میڈیم یا راستہ آسمان کے اندر ہی موجود ہے، لیکن کیسا اور کس طرح سے اس بارے میں ہمیں اب تک کچھ نہیں پتا۔ لیکن یہ تمام سائنٹیفک اور اسلامک حوالے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سائنس کی مزید کھوج کے بعد ہم ان کے متعلق کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن فی الحال اندازوں کی بنیاد پر ہم انہیں وہی سائنٹیفک وارم ہولز یا پھر پورٹلز ہی کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم ان کی خوبی کے علاوہ آج بھی کچھ نہیں جانتے کہ کہاں پر کیسے اور کس وقت بنتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے اندر سفر کیسے ممکن ہے، کیا انسانوں کے لیے قیامت تک ممکن بھی ہے کہ نہیں، واللہ عالم۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔